السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل کرم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحکم وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ سادات کرام، خانہ کعبہ کے جملہ حجاج، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد ربانی پیغام، ربانی سندیسہ رسول اللہ کی بھاشا میں آپ حضرات کے کانوں تک پہنچا دیا ہے۔ مقدس ربانی کلام پر کچھ عرض و معروض کروں اس سے قبل آئیے ہمارا آپ مل کر اپنے آقا و مولا مکہ مدینے کے دلہا جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری، پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما جملہ عشاقان رسول، جملہ عاشقان رسول، بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین وعلی آل سیدنا و مولانا محمدین، معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحکم مبارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحکم مبارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم مبارک وسلم۔ صلاۃ سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں نے جن آیت مقدسہ کو تلاوت کیا تھا، ان آیت مقدسہ میں سے 2 آیت پاک اور ایک آیت پاک آپ حضرات کے روبرو
زیادہ کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت شامل حال رہا تو اس پر ہم اور آپ بات کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ میں سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ مومن ہیں۔ تو بیعت کی رقم، بیعت کا حکم جب آپ حضرات کے سامنے واضح آ چکا ہے، اب آپ اس سے توبہ کر لو گے اور باقی کی بیعت کی رقم کو آپ چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مومنوں میں شمار فرما لے گا۔ مسلمان ہونا ایک الگ چیز ہے اور مومن ہونا یہ بھی ایک الگ شان ہے۔ اگر آپ مومن ہیں تو پھر یہ چھوڑ دو۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ زمین کو گرو رکھنا اور یہ عام ہے۔ اب زمین کا یہ جو مسئلہ ہے، زمین کی یہ جو بات ہے کہ آپ گیرو پر کسی کی زمین رکھ تو سکتے ہیں، مگر آپ نے 1,00,000 روپے پر 1 بیگھہ لیا اور اس 1 بیگھے سے آپ لوگوں نے اپنا خرچہ نکالنے کے بعد 1,00,000 روپیہ کما لیا۔ 1,00,000 روپے کا خرچہ نکالنے کے بعد آپ نے 1,00,000 روپے کی فصل اسی 1 بیگھے میں سے 1 برس میں کما لی، تو پھر آپ زمین والے کو زمین اس کے حوالے کر دو گے اور جو 1,00,000 روپیہ ہے اس کے پاس سے نہیں لو گے۔ آپ کو لینے کا آرڈر نہیں ہے۔ اور اسی کو اسلام قرض حسنہ کہتا ہے، اور قرض حسنہ کی بڑی فضیلت ہے۔ قرض حسنہ اگر آپ اس طریقے سے کام کرتے رہیں، اس طریقے سے آپ لوگوں کو دیتے رہیں، لوگوں کی مدد کرتے رہیں، تو یہ مدد صرف مدد نہ رہے گی بلکہ یہی مدد اللہ تعالیٰ تیری عبادت میں شمار فرما لے گا۔ یہ کام بھی تیرے لیے عبادت ہو جائے گا۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، گیرو پر 1,00,000 روپے لے لینے کے بعد بھی، زمین سے فصل 1,00,000 روپے کی لے لینے کے بعد بھی اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ 2 آیتوں کو آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ میں سنا تھا۔ اگر آپ یہ صاف اور ستھرا بیان سن لینے کے بعد بھی پھر بھی آپ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اللہ نے، اور پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے جنگ کرنے کا اعلان نہیں کیا، مگر جب سود کی باری آئی، بیاج کی باری آئی تو اللہ نے کہتے کہ جنگ کرنے کے لیے میرے ساتھ بھی جنگ ہے اور میرے محبوب کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ جنگ کا اعلان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ سود کے پیسے سے، بیاج کے پیسے سے آپ بڑا بنگلہ بنا دو، سود کے پیسے سے آپ سواری خرید لو، بیاج کے پیسوں سے
آپ دنیا کی ساری خوشیاں خرید لو، مگر یقین جانو اس کوٹھی میں، اس بنگلے میں، اس گاڑی میں، اس سواری میں، اس دولت میں سب کچھ ملے گا، مگر دل کا سکون نہیں ملے گا، دل کا اطمینان نہیں ملے گا، دل کا چین نہیں ملے گا۔ سکون چاہتے ہو تو چھوڑ دو، اطمینان چاہتے ہو تو چھوڑ دو۔ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی ڈینجر وعید بیان فرمائی، اللہ اور اس کے رسول نے بڑی بڑی ڈینجر وعید نازل فرمائی۔ حضرت مالک بن دینار، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ کو سکون حاصل نہیں ہوگا، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ بیاض کھاتے ہیں تو حضرت مالک بن دینار کا دور تھا، ایک انسان کی سکرات چل رہی تھی، سکرات کا وقت تھا، موت کا وقت قریب تھا، تو اس کے رشتہ دار، اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے لوگ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس کے رشتہ دار، اس کے اقارب، اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے کلمے کا ورد کر رہے تھے تو اس کی زبان سے نکل رہا تھا 10-11 10-11 10-11۔ تو حضرت مالک بن دینار کو خبر دی گئی کہ فلاں انسان کا وقت سکرات کا ہے، موت کا وقت قریب ہے، اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ تو اللہ کا ولی حضرت مالک بن دینار خود تشریف لائے۔ جب حضرت مالک بن دینار تشریف لائے تو حضرت مالک بن دینار نے بھی کلمے کی تلقین فرمائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی زبان سے یہی نکلتا رہا 10-11 10-11 10-11۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے مسلمان، میں تجھے کلمے کی تلقین کر رہا ہوں، میں تجھے کلمہ پڑھانا چاہتا ہوں، اور تو 10-11 بول رہا ہے۔ تو اس وقت وہ سکرات کی حالت میں وہ بندہ عرض کرتا ہے، اے مالک بن دینار، میں تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں تو جاتے سمے اللہ کا نام لینا چاہتا ہوں، مگر میں جیسے ہی کلمہ پڑھنے کی تیاری کرتا ہوں، میں اپنی زبان پر کلمہ طیب کو لانا چاہتا ہوں، ایسے ہی قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک آگ کا گولا میری طرف بڑھتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میری زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ حضرت مالک بن دینار ارشاد کرتے ہیں، اے اس کے چاہنے والوں، اے اس کے ماننے والوں، مجھے بتاؤ اس کا کیا کاروبار تھا؟ تو ماننے والوں نے کہا، چاہنے والوں نے کہا کہ یہ اپنی حیات زندگانی میں بیاج کا کاروبار کرتا تھا۔ تو اس وقت مالک بن دینار ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری کائنات جمع ہو جائے گی، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یعنی کہ مرنے سے پہلے آپ کلمہ پڑھ کر جانا چاہتے ہو، اس کاروبار کو چھوڑ دیجیے، اس دھندے سے بعد آ جائے۔ اور دوستو، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بیاج یہ اتنی ڈینجر چیز ہے۔ بیاج کوئی بندہ، کوئی انسان کیسا بھی ہو، بیاج سے، بیاج کھانے سے 70 گنا ہوتے ہیں۔ کتنے؟
70 اور ان 70 گناہوں میں سب سے ہلکا گناہ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی مذہب کا ماننے والا، کسی بھی مذہب کا چاہنے والا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اللہ اکبر، یہ خیال بھی نہیں آتا ہمارے ذہن و فکر میں، ہم ایسا وچار بھی نہیں کرتے کہ ہم ہماری ماں کے ساتھ بدکاری کریں۔ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ بیاج کھانے کے 70 گناہ، اور ان 70 گناہوں میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بدکاری کرے۔ اللہ اکبر، اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بدکاری کرے، اس کے برابر کا ایک گناہ، اس کے برابر کا ایک گناہ یہ محشر میں۔ آپ خود اندازہ لگائے کہ بیاز یہ کتنی ڈینجر۔ اور دوستو ابھی یہ کورونا مہاماری چل رہی ہے، ایک لہر آ کر چلی گئی، پھر دوسری آ گئی، وہ بھی آ کر چلی گئی۔ اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ مگر اخباروں کے ذریعے سے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے آپ نے اس خبر کو تو سنا ہی ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ تیسری لہر بھی آنے والی ہے۔ اب آئی نہیں مگر آنے والی ہے، اس سے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ آج بھی لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ لہر آنے والی، اور خبر دینے والا کون؟ خبر دینے والا کون؟ تمہارے میرے جیسا انسان۔ جیسے کہ حضرت جبرائیل سے اس کی بات ہو جاتی ہو کہ آنے والی ہے، اور آپ اتنے ڈرے ہوئے، حالانکہ خبر دینے والا تو ایک انسان ہی ہے، مگر پھر بھی دنیا کا انسان اس وبا کو لے کر، اس بیماری کو لے کر، اس کے ڈر سے اتنے گھبرایا ہوا ہے کہ ایک انسان خبر دے رہا ہے۔ مگر قربان جاؤں، ویاج کے تعلق سے جو عذاب اور عتاب آنے والا ہے، اس کی خبر خود اللہ وحدہ لا شریک بھی دے رہا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت بھی دے رہے ہیں۔ سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کی بات ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، اللہ اور اس کے رسول کی بات ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ لہذا دوستو اس سے ڈر جائیں اور اس سے باز آ جائیں، اور جب یہ گناہ عام ہو جاتے ہیں تو دنیا میں سب سے پہلی، جیسے کہ ابھی کورونا چلا تو کورونا کی کوئی دوا، کوئی ویکسین، کسی کو کوئی اثر نہیں، حالانکہ دنیا میں ہزاروں کورونا آ جائے۔ میرا وشواس کل بھی اللہ کی ذات پر تھا، آج بھی اللہ کی ذات پر، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اللہ کی ذات پر۔ ہزاروں بیماریاں آ جائیں، ہزاروں بلائیں، وبائیں، پریشانیاں آ جائیں، مگر یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ جس کو بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور اللہ جسے مارے اسے کوئی جلا نہیں سکتا۔ اس بات کا ہمیشہ یقین۔ اور کورونا میں تو اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا، جنازے آتے گئے مگر سارے جنازوں سے دور نظر آئے، اچھوں نے اپنے رشتوں کو بھلا دیا۔ مجھے تو سرکار کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ سرکار فرمایا کرتے ہیں
کہ محشر کا میدان ایسا ہوگا کہ باپ باپ کا نہ بیٹے کا نہ ہوگا. دنیا میں جب یہ عالم تو محشر میں تو وشواس ہو گیا. وشواس تو ویسے بھی تھا مگر عین الیقین آنکھوں کا دیکھا وشواس کہ واقعی میں محشر میں ایسا ہی ہوگا. یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے تو پھر محشر میں کون کام آنے والا ہے, محشر میں کون ساتھ دینے والا ہے. تو دوستو سب سے پہلی وبا اس سے یہ آتی ہے کہ جو گناہ جب عام ہو جاتے ہیں, لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی وبا آتی ہے, بیماری آتی ہے, پریشانی آتی ہے اس گناہ کو لے کر, تو پھر وقت کا ولی کامل بھی دعا کرے. وقت کا ولی کامل یا مسجد کا امام یا آپ کا پیر آپ کے لیے دعا کرے, تب بھی رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتا. ایک تو یہ وبا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, لہذا کوشش یہ کرے اس چیز سے بچے نہیں بلکہ بچ جائے, تبھی تمہاری دنیا آباد رہے گی, آخرت آباد رہے گی. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالَكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو, یعنی کہ 1 بیگھے پر تم نے 1 لاکھ روپے دیے ہیں, اب تم نے توبہ کا ارادہ کر لیا, توبہ سچی کر لی, تو جو بھی پیسہ دیا ہے وہ لے لو, مال لے لو, اور نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ. اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. جب تم اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس بات کا وعدہ کرتا ہے وَلَا تُظْلَمُونَ. تو اللہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ تم کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو اللہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. تم کو کبھی کھوٹ نہیں جائے گی, اللہ اس کا وعدہ کرتا ہے. وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِيرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اور اگر قرض دار تنگی والا ہے, جس کو تم نے قرض دیا وہ تنگی والا ہے, غریب ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو مہلت دو. اللہ کیا کہتا ہے؟ اسے مہلت دو جب تک وہ آسانی سے تمہیں لوٹا نہ دے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا, اللہ کیا کہتا ہے کہ مہلت دے دو. اگر غریب ہے, وہ تنگ دست ہے, تو مہلت دے دو. اور اگر مہلت دینے کے بعد اگر تم یہ کرتے ہو وَلَا تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر پورا کا پورا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کر دیتے ہو تو یہ دنیا میں بھی بہتر ہے, آخرت میں بھی بہتر ہے. کوشش یہ کریں کہ جب بھی کوئی مجبور انسان آئے تو اس کی مدد کریں. آج تم اگر دنیا میں کسی کی مدد کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ کل قبر میں بھی تمہاری مدد فرمائے گا, آخرت میں بھی تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بیاج کی
سود کی اس بیماری سے محفوظ و معمون رکھے۔ ہم کورونا کی بیماری سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو اللہ اسے شہادت کا مقام دیتا ہے۔ کورونا سے مریں گے تو چلے گا، مگر سود کی بیماری سے مر گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو کل جہنم میں ڈالے گا۔ سود کی بیماری بہت ڈینجر ہے، بہت بھینکر ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ نہ ہم کسی کا ٹریکٹر گھیرو لائیں گے، نہ ہم کسی کی بائک گھیرو سے لیں گے، نہ ہم کسی کا موبائل گھیرو سے لیں گے، نہ ہم کسی کی زمین گھیرو سے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کے ساتھ جینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ رب تبارک و تعالی نے چاہا زندگی میری سلامت رہی تو انشاءاللہ میں آپ حضرات کے روبرو آنے والی جمعہ میں کہ حلال کا کھانے میں کتنی برکت ہے، کیونکہ سود یہ حرام ہے، حرام کا کھانے سے برکت نہیں آتی، اور حلال کا کھائیں گے تو اللہ کتنی برکت دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس بات پر آپ حضرات کے روبرو ہم بات کریں گے۔ لیجیے ٹنڈا کی شاہی جمعہ مسجد میں